ہمارے بڑے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنی آخرت اور اپنے بچوں کی خوشیاں اور مستقبل دونوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح تمام دیکھنے والے بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اچھا، ہمارے جھگڑے کچھ اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ پیار سے۔ انسان کی زندگی کا سچ صرف اتنا سا ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ جن عورتوں میں یہ دو چیزیں ہوں وہ کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی۔ نمبر 1، جس عورت کو مردوں سے بات کرنے کی عادت ہو، اور نمبر 2، بے حد اور بہت ہی خوبصورت عورت کبھی بھی جارحانہ محبت نہیں بن سکتی، وہ ہمیشہ مغرور اور خود غرض ہی کہلائے گی۔ اچھا، منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر غرور میں رہو گے تو راستہ تک بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، لہٰذا عاجزی میں رہا کرو۔ اچھا، زندگی تب بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، زندگی اس وقت بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ کسی غلط طریقے سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہیے، آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن اس پر آپ کا رد عمل گواہ رہتا ہے کہ آپ حق پر ڈٹے رہے یا پھر بھٹک گئے تھے۔ یقین جانیں، وہ لوگ بہت ہی بدقسمت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان کو پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جائے۔ کچھ لوگ اتنے اچھے سبق دے جاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کچھ اور سیکھنے کی طلب نہیں ہوتی۔ زندگی کی ایک بہترین سوچ کہ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ تو اس کی دنیا خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت۔ ہمارے بڑے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنی آخرت اور اپنے بچوں کی خوشیاں اور مستقبل دونوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ باپ کا بڑھاپا اولاد کو جوان کر دیتا ہے، جبکہ باپ کی موت اولاد کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہسپتالوں اور کچرے کے ڈھیروں میں پھینکے جانے والے بچے طوائفوں کے نہیں بلکہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔